बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता शाद आबाद रखे। मक्का शरीफ में मौसम आज का बहुत बेहतरीन है और धूप जो है ना अच्छी खासी निकली हुई है। 5 बजे का टाइम होने वाला है। क्या टाइम हुआ है? 4:51 हो गए हैं। 5 बजने में 9 मिनट बाकी हैं और धूप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी धूप है। अभी पता नहीं आपको दिखाई दे या ना दे। और अभी मैं थोड़ी देर पहले नहा कर निकला हूँ, तो ना मौसम ठंडा है ना गर्म है, बहुत सुकून दे मौसम है। और पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। मैं वेदर रिपोर्ट चेक करता रहता हूँ। अच्छा, अब बढ़ते हैं अपने ब्लॉग में आगे। तो वीडियो को आपने लाइक कर लिया है ना, बहुत अच्छा किया है। नजमा बाजी का ब्लॉग आया। नजमा बाजी के पूरे ब्लॉग पर मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने जिस तरह की बातें की हैं उन पर मैं काउंटर इसलिए जवाब सवालात नहीं रख सकता क्योंकि ये खासतन लेडीज़ का मामला है। और जैसे कि आपको पता है कि मैं इस टॉपिक पर इतना ज़्यादा बात नहीं करता, तो मुख्तसर इतना ही कहता हूँ कि उन्होंने जो बातें की हैं ना उसके हिसाब से उन्होंने कई नए सवालात को जन्म दे दिया है। और वो अब उनसे सवाल पूछे जाएंगे, पता नहीं वो जवाब देते हैं कि नहीं देते। मुझे तो इतना पता है कि फ़ारूक भाई ने कहा था कि हमारे पास हर एक चीज़ का प्रूफ मौजूद है। और नजमा ने कहा कि हमारे पास प्रूफ थे लेकिन हमने लगाने नहीं है। कोई यहाँ पर आकर बात नहीं रखनी, कोई अपनी बात नहीं करनी। फ़ारूक ने बिल्कुल मना कर दिया है। और जिस तरह उन्होंने कहा हॉस्पिटल में वो गए और वो बीमार हो गई और उनका बच्चा पहले ठीक था। जब वो हॉस्पिटल में गई तो उस वक़्त उनका बच्चे का इंतकाल हुआ उनके पेट के अंदर ही। तो वहाँ पर उन्होंने चीज़ें नहीं बताई कि कैसे फिर वो बच्चा दुनिया में आया, उसे लाया गया और फिर डॉक्टर्स ने कैसे बच्चे को फ़ारूक के हाथ में उसी वक्त दे दिया। तो और फिर उसी वक्त ये कैसे घर में आ गया। क्योंकि पता क्या बात है, जैसा कि मुझे पता है, जो हमने अपनी फैमिली में ऑब्ज़र्व किया है, तो ये बड़ा एक तकलीफ़ दे मरहला होता है। बहरहाल मैं इस चीज़ पर इतने सवाल नहीं रख सकता। जो बहनें रख रही हैं वो पूछ रही हैं, वो पूछें, वो जवाब देती रहेंगी। हम बात कर लेते हैं रमज़ान के ब्लॉग पर। रमज़ान का अभी थोड़ी देर पहले मैं ब्लॉग देख रहा था जिसमें वो शाहरुख खान बना हुआ था। अब मुझे उस बंदे पर ना बड़ा गुस्सा आ रहा है जिसने उसे शाहरुख खान ही कह दिया। अब वो अपने आप को ना हकीकत में शाहरुख खान समझने लग गया है और पूरा उसने आधा टाइम जो है ना वीडियो का उसी एक्टिंग में गुजार दिया है कि ये कैसे वो जिस तरह कर रहा था, मैं वो दोबारा एक्टिंग मैं नहीं कर सकता। तो खैर अपनी एक्टिंग करने के बाद उसने कहा कि लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि लड़का कौन है। वैसे मैंने नौशीन सिस्टर की वीडियो के थंबनेल पर देखा था कि वो अलिशबा का भाई है। अलिशबा का भाई है तो अलिशबा तो वो काशिफ की बेटी है ना, तो शानी और काशिफ का बेटा हुआ, अलिशबा का भाई है अगर तो मेरे ख्याल में फिर उन्होंने जो मतलब इस चीज़ को कंटेंट बनाया है वो उनके घर की बात होगी तभी उन्होंने कंटेंट बनाया। मैं कह रहा हूँ कि यार इन लोगों ने कोई इजाज़त इन लोगों ने कैसे दी कि आप सारी हमारी हर चीज़ उठाकर अपने चैनल पर लगा लें। और इसकी हलीमा की मंगनी हो गई, हलीमा की मंगनी रह गई या क्या हुआ है। एक तो ये है कि मेरे ख्याल में अगर काशिफ और शानी का बेटा है ना वो, तो शानी और काशिफ को इस चीज़ का अंदाज़ा है हलीमा जैसी भी है उसकी फेस वैल्यू उस तारा के घर रह कर बन चुकी है। और ये हलीमा के और उसके होने वाले हस्बैंड के फ्यूचर के लिए बेहतर होगा। जैसा तैसा भी है वो अपने ब्लॉग्स बनाएंगे, उन पर व्यूज़ अच्छे खासे आ जाएंगे और फिर उनके ज़िंदगी के मामलात आगे ठीक चलने लग जाएंगे। हलीमा जैसी तैसी भी है, उन्हें ये मंजूर है क्योंकि चैनल तो बन जाएगा ना, चैनल पर व्यूज़ भी आने लग जाएंगे और हलीमा के चैनल को सितारा की वजह से लोग पसंद भी करने लग जाएंगे। तो रमज़ान ने ये चीज़ नहीं बताई, उसने इतना ही बताया कि मेरा खाला का बेटा है। खाला का बेटा उसने कहा है कि खाला के बेटे का बेटा आके उसने कहा ये मेरे जहन में नहीं रहा। तो खैर वो उसके फैमिली मेम्बर हैं, वो कह रहा था कि उसके वालिदैन भी जो हैं वो हमारी तरह सीधे साधे और जैसे मेरे अबू सीधे साधे हैं वैसे वो भी सीधे साधे हैं। सीधे साधे आपके अबू तो कोई नहीं है, एक वाइफ से उन्होंने 35 साल तक बात नहीं की, तो इतने सीधे साधे होते तो वो उसके बेचारे के साथ भी नूर अम्मा के साथ भी ठीक तरीके से ही रहते हैं। खैर उसने ये नहीं बताया कि जो सितारा ने आकर कहा था कि मैं ना उसको हलीमा के शादी या मंगनी में ना मैं शरीक हूँ, ना मैं कोई किसी किस्म की हेल्प करूँगी, ना मैं कोई सपोर्ट कर रही हूँ और ना मैं फिनांस कर रही हूँ इस शादी को।
ایک تو چیز سارا نے بھی کلیئر کر دی اور رمضان کو بھی اس چیز کا پتہ چل چکا ہے کہ اب میں مزید بات کروں گا نا تو میں جوتے ہی کھاؤں گا، کیونکہ بس بھائی اس کے لیے یہ ہے کہ سبسکرائبر پورے ہو جائیں اور بائی ٹائم پورا وہ چینل بھیج دیں۔ کام ہے نا، ایک مہینے میں ایک چینل بن جائے، بک جائے، تو بجائے اس کے کہ شارٹ کٹ، یہ لوگ شارٹ کٹ دیکھتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میری زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، یہی پریشانیاں دیکھے انسان نوجوان ہو، اس کی جلدی شادی ہو یا میچور ہو کر شادی ہو، اس کے بچے پہلے ہو جائیں یا بعد میں ہو جائے، پریشانی آنے لگے نا تو یہ پوچھ کر نہیں آتی۔ کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم خود اپنے لیے پریشانیاں کریٹ کر لیتے ہیں، اور کئی معاملات ہوتے ہیں جو ہمیں ہماری غلطیوں کی وجہ سے پریشانیاں آ جاتی ہیں، اور کئی بار ہم پر امتحان بھی ہوتا ہے۔ تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ میچور بندے پر نہیں آتی، وہ ان چیزوں کو ہینڈل کرنا سیکھ لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کو تھوڑا سا اسے موقع مل جائے نا زندگی میں آگے بڑھنے کا تو وہ پھر بڑھتا ہی جاتا ہے۔ تو یہ بھائی صاحب جس طرح کر رہے ہیں یہ میچورٹی تو نہیں ہے، یہ تو بچپنا ہے۔ ایک آپ کو موقع ملا ہوا ہے چینل کو گرو کرنے کا، تو یہ کیا کرتے ہیں، گرو کر کے بھیج دیتے ہیں۔ خدا کی قسم سے جن لوگوں کو کام کر کے چینل مونیٹائز کروانے پڑتے ہیں نا، 2 ڈھائی 3 سال لگ جاتے ہیں ان کو، لیکن ان کے لیے تو یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اب میرا دوسرا چینل ہے لائف ان مکہ، اس پر میرا بالکل علیحدہ کنٹینٹ ہے، اس پر مکہ لائف کے بارے میں مطلب بلاگ ڈال رہا ہوں، حج عمرہ کے بارے میں بلاگ ڈال رہا ہوں، انفارمیشن دے رہا ہوں، تو وہ چینل چلتا چلے گا آگے۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں پر وہاں پر بیٹھ کر ریئیکشن دینے لگے، ہاں ریئیکشن دوں میں ادھر بھی، تو آڈینس ادھر بھی جا سکتی ہے، لیکن نہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ چینل علیحدہ گرو کرے، ایک حساب سے گرو کرے، اس پر پھر جو آڈینس ہو، جو میرے ساتھ لوگ جڑے، وہ وہی کنٹینٹ دیکھنے والے ہیں۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں شاید مجھے یہ کام چھوڑ کر ایک پراپر طریقے سے وہ چینل جو ہے نا وہ ہینڈل کرنا پڑے، اور ساتھ میں یہاں پر وہ جیسا کہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ٹرانسپورٹ ٹیکسی کا بھی کام جو ہے وہ ساتھ میں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فضل اور کرم کیا تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کام چل جائے گا۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا میچورٹی کی یا محنت کی، مشقت کی، تو یہ ایک پراپر طریقے سے ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ لائن میں لگیں گے تو آپ کی باری آ جائے گی، لیکن یہ لوگ جو ہے نا وہ لائن توڑ کر نا تو کام اپنا نپٹا کر پھر وہیں پر آ کر لگ جاتے ہیں، اور آگے والے لوگ جو ہے نا وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ خیر وہ کہہ رہا تھا کہ میں بلاگنگ کروں یا نہ کروں، لیکن اس نے یہی سارا کچھ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے نا شاہ رخ کے ساتھ، ہاں تو وہ شاہ رخ ہے اور یہ شاہ رخ خان۔ اچھا تو جی اس کے علاوہ ویڈیو دیکھی ہے میں نے چاچو انور کی۔ چاچو انور بتا رہے تھے اس کے بارے میں، کوثر کے بارے میں اور ساجد بھائی کے بارے میں، اور ستارہ کو سمجھا رہے تھے کہ ستارہ یہ کوثر تمہاری کبھی بھی نہیں ہو سکتی، اور تم اپنے اخراجات جان بوجھ کر اس پر ضائع کرتی ہو۔ ایک تو ساجد بھائی نے گھر نہیں لیا اور نہ ہی وہ لے سکتا ہے، ستارہ نہیں ہی وہ گھر لینا ہے جب بھی لینا ہے کوثر کے لیے، اور اس نے ہی پے کرنا ہے سارا کچھ۔ تو جب اس نے کرنا ہے تو کوثر کو کم از کم آ کر معافی مانگنی چاہیے ستارہ سے، اور ساتھ میں وہ کہہ رہے تھے کہ کوثر کبھی بھی معافی نہیں مانگے۔ کوثر اس لیے نہیں معافی مانگے گی کیونکہ اس کا جا کچھ نہیں رہا، اس کو پریشان نہیں ہونا پڑ رہا۔ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ آگے پیچھے کر کے جیسے بھی ہے کوثر کے معاملات چلا رہا ہے، ستارہ دے رہی ہے، جیسے بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے ستارہ کو، یا بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، تو ستارہ مجبور ہو کر کہہ دیتی ہے کہ چلو میں اگر اپنے ہسبینڈ کو کہوں کہ جا کر اپنا کام کرو جیسا کہ ستارہ نے کہا تھا، تو وہ یہ کتنا کما لیں گے، پھر وہ ان کی ارننگ جو ہے وہ ہم دونوں میں ڈیوائڈ کرنی پڑے گی، تو کیا ہی فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے ستارہ کہتی ہیں کہ میں نہیں چاہتی کہ وہ باہر جا کر کام کریں، وہ یہیں پر کام کریں، ساتھ رہیں ہمارے، اور دونوں سائڈ کا ستارہ جو ہے نا وہ سنبھال لیتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں نہ تو کوثر کا ہاتھ چکی کے نیچے آیا ہوا ہے کہ وہ ستارہ سے معافی مانگے، اسے پتہ ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اس کے ہسبینڈ نے کرنا ہے، اور کوثر کی فیملی کو بھی پتہ ہے کہ ہم جو کچھ ستارہ کے خلاف کر لیں گے، ساجد اپنی جگہ پر قائم ہے، ان کا رشتہ ساجد سے ستارہ کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ بھی اپنی سائڈ سے جب بھی انہیں کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں کوثر بالکل ستارہ سے معافی نہیں مانگے گی۔ ابھی آواز جو ہے نا زیادہ چلنے لگی ہے، مجھے ڈر ہے کہ میرا جو سٹینڈ ہے وہ ایسے ہو رہا ہے، نیچے ہی نہ گر جائے۔
اچھا اس کے علاوہ نجمہ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ نجمہ کو چچو انور کہ نجمہ نے فائنلی بلیک میل کر کے امی کو یہاں بلا ہی لیا ہے اور وہ جادو کرنی ہے، جادو کر لیتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اس چیز کو ہم سائڈ پر کرتے ہیں۔ فاروق نے ماں کو کار کی ہوگی، ماں ہے نا، اولاد کے ہاتھوں والدین ہمیشہ مجبور ہو جاتے ہیں، ماں اولاد جو کچھ بھی کرتی رہے ماں باپ کو پھر بھی سر جھکانا ہی پڑ جاتا ہے، ماں نہیں اپنی اولاد سے ناراض رہ سکتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ نجمہ نے اپنے بلاگ میں اماں جی کا کوئی ذکر نہیں کیا، شاید پرانا بلاگ انہوں نے اپلوڈ کیا ہو، پہلے کا انہوں نے اپلوڈ مطلب بنا رکھا ہو اور یہ نیا کیا ہو، ادروائز ماں جی کا ذکر کرنا بنتا تھا۔ اب میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں کہا جا رہا تھا کہ ستارہ نے منع کیا ہوگا ماں جی کو ان کی ویڈیو میں آنے سے، کہ تم نے نجمہ کی ویڈیو میں نہیں آنا، تم نے کسی سے بات نہیں کرنی، یہ نہیں، یہ ہے وہ ہے۔ بھائی چلو ایک منٹ کے لیے مان لو کہ ستارہ نے منع کیا ہے بلاگ میں ان کے نہ آنے کا، چلو ماں جی ان کے بلاگ میں نہیں آتی، لیکن نجمہ کا منہ تو نہیں سیا ہوا کہ وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ ماں جی گھر میں آئی ہوئی ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہے، یہ بتانے سے تو ستارہ نے نہیں نہ منع کیا۔ تو یہ ان چیزوں کے نا بلیم آپ خدا کے لیے لگانا چھوڑ دیں، بلا وجہ آپ بلیم لگاتے ہیں، بلا وجہ کی کنٹروورسیز کرتے ہیں، بلا وجہ کے معاملات خراب کرتے ہیں۔ اب ستارہ نے اپنے ولاگ میں بتایا ہے کہ میں اپنی ماں کو نہیں روک سکتی، وہ جہاں آنا چاہے جانا چاہے، آپ کو اس بات پر بالکل یقین نہیں ہے، لیکن آپ کو اس چیز پر یقین ہے کہ جو نجمہ نے نام بھی نہیں لیا، نجمہ تو امی کا نام ہمیشہ لیتی رہتی ہے، اپنے ولاگ میں لیتی رہتی ہے اور کہتی رہتی ہے کہ ماں جی کے ساتھ ہماری بات ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، تو اس طرح کے معاملات میں نجمہ اگر چاہتی تو نام تو لے سکتی تھی۔ فاطمہ جو ہے، فاطمہ نے چند دن پہلے ویڈیو بنائی تھی دادی کو لے کر کہ میرے ساتھ بھی مطلب میری سسٹر کے ساتھ بھی وہی ہوا جو میرے ساتھ دادی کے گھر ہوا تھا، تو اگر وہ کر سکتی ہے تو وہ بھی اپنی دادی کو دکھا سکتی ہے، دادی کا نام لے سکتی ہے کہ دادی ہمارے گھر میں آ گئی، ہمیں بڑی خوشی ہے، یہ ہے وہ، لیکن انہوں نے اس چیز کا بالکل ذکر نہیں کیا۔ تو یا تو نجمہ کا چینل پرانا ہے، یا نجمہ خود ہی نہیں چینل نہیں بلاگ پرانا ہے، یا نجمہ نے خود ہی نہیں سمجھا ٹھیک کہ میں ان کا ذکر کروں، یا شاید کل والے بلاگ میں کر لوں۔ اگر امی وہاں پر موجود ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نجمہ ان کا ذکر نہ کرے۔ اور ستارہ نے روکا ہے تو ستارہ نے امی کو روکا ہوگا کہ ان کے بلاگ میں نہیں جانا، ستارہ نے نجمہ کو تو نہیں روکا کہ میری امی کا نام ہی نہیں لینا، جب وہ آ چکی ہیں اس گھر میں تو نام لینے میں کیا حرج ہے۔ تو یہی ہے ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ویڈیو پسند ہے اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ملیں گے نیکسٹ بلاگ میں، السلام علیکم۔